دلی شہر ایک صوفی روایت اور علم حاصل کرنے کا ایک اہم مرکز رہا ہے۔ دلی شہر میں کئی پیروں، فقیروں اور درویشوں کی بھی آمد ہوئی اور انہوں نے لوگوں کو خدائی عبادت کے ساتھ ساتھ نیکی، ایمانداری اور آپس میں رواداری پر رہنے کے لیے قائم کیا۔ اور اسی دلی میں ایک مقدس مقام ہے حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ۔ یہاں حاضری دینے کے لیے روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر لوگ دلی سے باہر کے ہوتے ہیں۔ بابا کے مریدوں میں سے نہ صرف ہمارے بھارت کے بلکہ باہر کے ملک کے لوگ بھی موجود ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ہزاروں میل کا سفر طے کر کے بابا کی درگاہ پر آتے ہیں۔ بابا کا پورا نام تھا خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء۔ کہا جاتا ہے ان کے والد سید عبداللہ بن احمد الحسین بدایوں وہ اپنی پیدائش سے ہی ولی یعنی درویش تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی پیدائش کے فوراً بعد اسلامی کلمہ بھی پڑھا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی تھی۔ حضرت نظام الدین کے والد بدایوں چلے آئے اور وہیں پر انہوں نے اپنا نکاح بی بی زلیخا سے کیا، اور اس دور میں بدایوں شریف کو قوت الاسلام یعنی علم حاصل کرنے کا ایک بہت ہی بڑا مرکز بن چکا تھا، اور صرف یہی نہیں، صوفیوں اور قلندروں کے لیے بھی یہ جگہ خاص اہمیت رکھتی تھی۔ کچھ سالوں بعد جب نظام الدین محض 5 برس کے تھے، ان کے سر سے ان کے والد کا سایہ اٹھ گیا۔ نظام الدین کی پیدائش کب ہوئی، اس کے بارے میں کچھ لوگوں کی رائے ایک جیسی نہیں ہے۔ کچھ اتہاسکاروں کا ایسا ماننا ہے کہ ان کی پیدائش 19 اکتوبر 1238 میں ہوئی، جبکہ وہیں پر کچھ لوگ ایسا مانتے ہیں کہ ان کی پیدائش 1228 میں ہوئی۔ کچھ کا کہنا ہے کہ سن 1233 تو کچھ کا کہنا ہے سن 1236 میں ان کی پیدائش ہوئی، مگر یہاں پر سن 1233 اور سن 1236 کو تقریباً صحیح مانا گیا ہے۔ ان کی والدہ بی بی زلیخا وہ بھی ایک عالمہ تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بچپن میں ہی مولانا کے سپرد کر دی۔ جب حضرت نظام الدین 20 سال کے ہوئے تو اپنی والدہ اور اپنے آپا کو لے کر دلی چلے آئے، اور اسی دوران انہوں نے حدیث کی تعلیم بھی حاصل کی۔ اس کے بعد حضرت نظام الدین اجودھن چلے گئے۔ وہاں پر ضروری تربیت حاصل کرنے کے بعد انہیں خلافت نامہ بھی حاصل ہوا، اور اس کے بعد انہیں وہاں سے دلی جانے کی اجازت مل گئی۔ اپنے آخری وقت تک وہ یہاں پر رہ کر خدا کی عبادت اور لوگوں کی خدمت کرتے رہے، اور بعد میں اس جگہ کا نام ہی نظام الدین پڑ گیا جو آج تک ہے۔ انہوں نے لوگوں کو آپسی محبت، ایمانداری اور نیکی پر کام کرنے کی تعلیم دی۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا کا ہر ایک انسان خدا کا ہی بنایا گیا ہے، اور اسی لیے انسان سے محبت صحیح معنوں میں خدا سے محبت ہے۔ بابا نظام الدین شمع یعنی قوالی کے بہت ہی بڑے شوقین تھے۔ اور قوالی کا وجود آپ کو آج صرف ہندوستان اور پاکستان میں ہی دیکھنے کو ملے گا۔ امیر خسرو بابا کے چہیتوں میں سے ایک تھے، اسی لیے ان کا مزار بھی یہیں پر بنایا گیا۔ If you like this video, then please subscribe my channel. Thank you so much for watching.